آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو بات شیئر کرنے والی ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی ہم فیمیلز کے لیے۔ میں اپنی جس فرینڈ کی بات کر رہی ہوں وہ میری کولیگ بھی ہے اور ایک بہت ہی خوش مزاج لڑکی بھی ہے۔ آج ہم دونوں بات کر رہے تھے صبح آفس میں، وہ کافی اچھے موڈ میں تھی، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ اسٹریسڈ ہے یا اس کو کوئی پریشانی ہے، تو بات کرتے کرتے وہ بالکل گر گئی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلا، مطلب کوئی سمپٹمز نہیں تھے کہ اس کو کوئی چکر آ رہے ہیں یا کچھ، بس بات کرتے کرتے وہ نیچے گر گئی۔ ہم سب لوگ بہت پریشان ہوئے، ہم نے ان کو ہیلپ کی، اٹھایا۔ ہمیں لگا کہ ان کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، تو جب انہیں تھوڑا ہوش آیا، ان کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پہلے بھی چیک اپ کروایا ہے، 2-3 منتھ سے ان کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہی ہے کہ وہ کھڑے کھڑے گر جاتی ہیں۔ تو جس ڈاکٹر سے وہ ٹریٹمنٹ لے رہی تھیں انہوں نے جو ریزن بتائی تھی وہ انزائٹی اور ڈپریشن بتائی تھی۔ حالانکہ وہ بالکل ماشاءاللہ سے خوش ہیں اپنے گھر میں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اور اس کو فیل یہی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی سٹریس نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو سٹریس بتایا کہ سٹریس کی وجہ سے ہی ایسے ہوتا ہے۔ تو سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ہم پریشان ہیں، یا کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کو ہم اپنے دل اور دماغ پہ لے لیتے ہیں اور ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو ہے نا اسی چیز کی وجہ سے ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں جو ہے نا فزیکل سمپٹمز تک ہی نہیں محدود رہنا چاہیے، مینٹل سٹریس جو ہے یہ بھی ہمارے جسم پہ بہت اثر کرتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں ایسے نشانات دے دیتا ہے، جیسے اب دیکھیں اگر وہ گر گئی تھی اچانک سے، ان کو کچھ بھی ہو سکتا تھا، ان کی کوئی بون فریکچر ہو سکتی تھی، مطلب کہ آپ کی جو مینٹل ہیلتھ ہے وہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کو بھی افیکٹ کر سکتی ہے۔ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں وہاں پہ یہ پینک اٹیکس اور اینزائٹی اور مینٹل ہیلتھ کو تو کوئی بیماری سمجھا ہی نہیں جاتا۔ میری فرینڈ اچانک گر گئیں، ان کے ہاتھ ٹھنڈے ہو گئے، ان کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، یہ سب اینزائٹی کے کلاسک سائنز ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ان کو ریسٹ، کاؤنسلنگ اور کچھ لائف سٹائل چینجز ریکمینڈ کی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلف کیئر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو چھوڑ دیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے جسم، دماغ اور دل کو اتنی طاقت دیں کہ آپ دوسروں کے لیے بہتر طریقے سے موجود رہ سکیں۔ سیکنڈلی، آپ اپنی ہیلتھ کو پرائیورٹی دیں، وقت پر کھانا کھائیں، پوری نیند لیں اور روزانہ تھوڑی سی فزیکل ایکٹیویٹی کریں۔ وہ چھوٹی سی واک بھی کافی فرق ڈال سکتی ہے۔ اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ اگر آپ بار بار محسوس کرتی ہیں کہ آپ پریشان ہیں تو کسی ٹرسٹڈ فرینڈ، کسی فیملی ممبر یا کسی پروفیشنل سے بات کریں۔ بات کرنے سے بہت بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ اور آپ اپنی خوشی کے لیے کچھ چھوٹی چھوٹی ایکٹیویٹیز اپنائیں، کتاب پڑھیں، اپنی نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس سے آپ کے دل کو بہت سکون ملے گا۔ یاد رکھیں، آپ ایمپٹی کپ سے دوسروں کو سرو نہیں کر سکتی۔ اگر آپ اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیں گی تو آپ ایک بہتر ماں، بہتر بیوی اور بہتر انسان بن سکیں گی۔ سو لیٹس میک اے پرامس ٹوڈے، ہم اپنی ذمہ داریاں ضرور نبھائیں گے، لیکن اپنی ہیلتھ اور سیلف کیئر کو بھی اگنور نہیں کریں گے۔ چاہے آپ ورکنگ وومن ہوں یا ہاؤس وائف، آپ اپنی صحت کو پرائیورٹی دیں، کیونکہ اسٹرانگ عورت ہی اسٹرانگ فیملی بناتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور سکون عطا فرمائے، آمین۔